بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। सऊदी अरब में कोरोना वायरस को लेकर या मुख्तलिफ ममालिक में बाजमात नमाज अदा करने पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। मसाजिद में अज़ान होती हैं और अज़ान ही के आखिर में इस बात का ऐलान कर दिया जाता है, सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज अदा कर लो। ये ऐन उस हदीस के मुताबिक है जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि अज़ान में सल्लू फ़ी रिहालिकुम का इजाफ़ा किया जाए, और यही इजाफ़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी अहादीस के ज़रिए ताइफ में और मुख्तलिफ शेख इब्न बाज़ का फतवा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, इसको तज़किरा किया है कि सल्लू फ़ी रिहालिकुम। यहाँ सऊदी अरब में अज़ान के आखिर में इस बात का इजाफ़ा होता है कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। घरों में क्योंकि पाबंदी हुई है हुकूमत की जानिब से, आप बाहर सफ़र न करें, आप पार्कों में न बैठें, आप अपने कामों पर न जाएं, बल्कि आप घर पर रहें। और इसीलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, आप अपने घरों में बैठें, क्योंकि अवाम घरों में बैठी हुई है, अवाम घरों में इंतज़ार कर रही है कि हमें हुक्मरान की जानिब से या औलातुल उमूर की जानिब से इस बात की इत्तला खुशखबरी दी जाए कि अब हम मसाजिद का रुख कर सकते हैं। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुमा हो तो, जैसे कि हमारे यहाँ चैनल पर जुनेद भाई ने भी सवाल किया कि जुमे की नमाज के लिए कितने लोग हैं जो कि जुमे की नमाज अपने घरों में पढ़ सकते हैं। लोगों का तसव्वुर यह है कि 3 आदमी अगर हैं तो जुमे की नमाज अपने घर में कायम कर सकते हैं। आया ये दुरुस्त है या नहीं, मैंने चूँकि शेख तौसीफ़ रहमान राशिदी हफ़िज़हुल्लाह से पूछा, और शेख तौसीफ़ ने शेख अब्दुल हलीम साहब हैं रियाज़ में हफ़िज़हुल्लाह, उनसे मशवरा किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर तफसील आपकी खिदमत में वो मैं पेश करूँगा। शेख अब्दुल हलीम साहब ने इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक जुमा घरों में होता है या नहीं होता, ये इल्मी मसला, इल्मी और शरई मसला है। तो पहले हम कुछ बयान कर चुके हैं। मजीद ये है कि यहाँ आप देखें सऊदी अरब में जुम्मे की मसाजिद कितनी थोड़ी होती हैं, हर मस्जिद में जुमा नहीं होता, और बड़ी देर तक लोग जो है राब्ता करते रहते हैं वजारत के साथ, तब उनको जो इजाज़त मिलती है किसी मस्जिद में जहाँ ज़रूरत होती है और बड़ी भी है, उसके मुराफिक भी सारी चीज़ें मौजूद हैं जुमा शुरू करने की। इसी तरह फिक्र की किताबों के अंदर, मुगनी वगैरह दूसरी किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं कि एक बस्ती में, एक शहर में जहाँ जुमा कायम हो, बिला वजह दूसरा जुमा नहीं शुरू करना चाहिए। करीब को दूसरा बंदा जुमा शुरू कर देगा, इससे काफी जो है इमानत और अहले इल्म ने इसके बारे में बात की है। तो इसलिए ये जुमे के बारे में है। आम मस्जिदों में जुमा नहीं होता, घरों के अंदर बीवी और बच्चे को लेकर जुमा कैसे होगा। जितनी बातें जो है आपने बयान की हैं वो ये है, जहाँ जुमा कायम होना है, करना चाह रहे हैं, बीवी और बेटी को लेकर नहीं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कितने लोग इकट्ठे हो जाते जुमा हो सकता है, उसमें 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं। ये बात है। तो ये बात नहीं है कि घरों के अंदर जो है जुमा अदा करनी है, किसी जगह पर नहीं है, किसी कोई भी इसका कायल नहीं है। हर बंदा अपने घर के अंदर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर जुमा पढ़ना शुरू कर दे, ये है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है किताबों के अंदर और शरीयत के अंदर इसका तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता कहीं जरूरत है, लोग जमा होना चाह रहे, जुमा पढ़ना चाह रहे, किसी घर के अंदर जुमा अदा कर सकते हैं।
یہ نہیں ہر گھر کے اندر بیوی بچوں میں ایک جمعہ شروع کر دیں. یہ ہے کہ جہاں جمعے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، مسجد ان کے قریب نہیں ہے یا مسجد والے ان کے مخالف عقیدے والے ہیں مثال کے طور پر، تو گھر کے اندر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. ہر بندہ اپنے گھر میں جمعہ نہیں شروع کرے گا. اس کو جو ہے یہ علمی مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مشائخ کی جو بات ہے 2 اور 3 اور اپنے قریب جمعہ شروع کریں، یہی باتیں ہیں، وہ نہیں ہے. یہ ایسے ہوائی بات سے نہیں، یہ علمی بات سے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی یہ دیکھ لیں، یہ شیخ سعد بن ترکی الخزلان ہیں، حیات کبار العلماء میں سے ہیں اور بڑے فاضل ہیں. بے شک ان کا یہ مقطع، ان کی یہ پوسٹ جو ہے لگی ہوئی ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں اب گھروں میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گھروں میں جمعہ نہیں ہو سکتا، گھروں میں صرف ظہر کی نماز ہی ہوگی، اور گھروں کے اندر جمعہ پڑھنا جو ہے بدعت قرار دی ہے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر خطبہ سننا ہے تو حرم کا خطبہ ویسے ہی آپ سن سکتے ہیں. نماز جو ہے ظہر ادا کی جائے گی 4 رکعتیں، اور جمعہ گھروں کے اندر بدعت ہے، اس کا کوئی اثر موجود نہیں ہے شریعت کے اندر. تو یہ جو ہے میں نے پوسٹ آپ کو یہ بھی بھیج دی ہے. ہمارے دوست ہمارے فاضل جناب محمد عاقل صاحب حفظہ اللہ کو یہ بھی پوسٹ بھی بھیج دی، اور ہماری یہ ریکارڈنگ یہ بھی بھیج دیں. جزاکم اللہ خیر. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جزاکم ربی خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک ربی خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. یہ ہیں شیخ ہمارے شیخ. جزاکم اللہ خیر ونفع بکم الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سب سے خوش ہو، آپ سے اور ہم سب سے اللہ رب العالمین دین کا کام لے. آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی باتیں سن کر، آپ کی ارشادات بھی ہم وقفے سے کبھی کبھار سنتے ہی رہتے ہیں مختلف موضوعات پر، تو خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ اس مسئلے میں دینی مسائل میں لگے رہتے ہیں بیان کرنے میں. اللہ رب العالمین آپ سے دین کا بہت زیادہ کام لے، ہم سب سے شیخ آپ سے بھی، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبدالحلیم صاحب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو. شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب نے شیخ سے گفتگو کی، اور یہ مفصل ریکارڈنگ انہوں نے ہمارے لیے، تاکہ وہ لوگ جو کسی طرح کے شک اور شبہ کا شکار ہیں، یہ ایک علمی گفتگو ہوئی، اور جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ قائم کرنا ایک چیز ہے، اور اجازت دینا عام جمعے کے لیے کہ جناب ہر گھر میں جمعہ پڑھا جائے، یہ دوسری چیز ہے. شیخ سعد الخزلان حفظہ اللہ نے اس عمل کو کہ ہر گھر میں جمعہ ادا کیا جائے یہ بدعت ہے. البتہ احتیاط یا جو ضرورتیں ہیں، جیسے شیخ نے فرمایا کہ آپ کے قرب جوار میں کوئی صحیح العقیدہ مسجد نہیں ہے، اور چند لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں گھر میں، وہاں پر جیسے شیخ فرما رہے ہیں وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے. یا 3 آدمی اگر کہیں مسجد بنا لیتے ہیں اور وہ اہتمام کرتے ہیں اس میں جمعے کا، تو یہ ان کے لیے جواز موجود ہے اور وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن شیخ ہی فرما رہے ہیں عبدالحلیم صاحب اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے علم سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق سے نوازتا رہے، کہ یہ گھروں میں نماز جمعہ قائم کرنا بدعت عمل ہے. اور آپ کو اور ہمیں جب تک کہ ہم اس کرونا کے خطروں سے نہیں نکل پاتے، اور جب تک کہ ہماری آنکھیں مسجد کے دروازے کو کھولا دیکھ کر مسرت اور خوشی سے نہ جھوم اٹھیں، تب تک کے لیے ہمیں جمعے کے دن بھی ظہر ہی ادا کرنی چاہیے. وہ نمازیں جو ہم اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں جماعت کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. اولاۃ الامر کی طرف سے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی مال، اپنے جان کی تحفظ کے لیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کچھ ایام کے لیے گھروں میں بس جائیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو آپ تمام سے درخواست ہے جو خاص طور پر جو سعودی عرب میں مقیم ہیں کہ گھروں میں رہنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر 15
دن کے لیے خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز حفظہ اللہ کی طرف سے یا ان کے متعاونین اور وزراء کی طرف سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعے کے دن خاص طور پر جیسے کہ بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا، اور میں نے شیخ توصیف اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے توسط سے یہ خوبصورت نصیحتیں ہمیں ملی ہیں. شیخ یہ فرما رہے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے دن ہمیں ظہر کی نماز ہی پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ان علماء کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے اور وبا اور بلاؤں سے محفوظ فرما لے، اور ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین جہنم سے بھی محفوظ فرما کر جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ملنے کی توفیق سے نوازے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.